تو آپ تمام کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں پر آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں آج جو نتیجہ آیا ایم پارٹی کے سلسلے میں، اور ابھی نتیجہ آنا باقی ہے، جو اب تک نتیجہ آیا، جو بہار کا نتیجہ جس میں ایم پارٹی کے اب تک 5 امیدوار کامیاب ہوئے، اور جبلی ہل سے ہم نے جس کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا وہ بھی کامیابی ملی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے فضل اور کرم سے ہمارے اس فیصلے کو اللہ نے کامیابی دی، اللہ نے رحم کر دیا۔ میں بہار کی عوام کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایم پارٹی کے تمام کینڈیڈیٹس کو انہوں نے ووٹ دیا، اپنی محبتوں سے نوازا۔ میں شکر گزار ہوں ان 5 اسمبلی کانسٹیٹنسیز کے تمام رائے دہندگان کا، ذمہ داروں کا، مجلس پارٹی کے تمام ممبرز کا، جنہوں نے جناب اختر الایمان صاحب کو کامیاب کیا، امور سے ہمارے غلام سرور صاحب کو بیسی سے کامیاب کیا، سرور عالم کو کوچہ دامن سے کامیاب کیا، توصیف عالم کو بہادر گنج سے کامیاب کیا، اور مرشد عالم کو جوکی ہاٹ سے۔ اور میں ساتھ ہی ساتھ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے بہار ریاست کے صدر جناب اختر الایمان صاحب کا، آفتاب صاحب کا، عادل حسن صاحب کا، اور تمام وہاں کے مجلس کے ذمہ داروں کا، کہ ان کی بڑی محنت کوششیں رہیں کہ ہم اس 5 سیٹ پر کامیابی حاصل کر پائے، اور بہت سے مقامات پر ہم کو ایک بڑی تعداد میں ووٹ بھی ملے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جناب امتیاز جلیل صاحب کا، مفتی اسماعیل قاسمی صاحب کا جو رکن اسمبلی مالیگاؤں ہیں، اور مہاراشٹرا سے جو تمام مجلس کے ذمہ دار آئے، دلی سے آئے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حیدرآباد سے احمد برالا صاحب گئے، اور وہ ذمہ دار تھے امور ودھان سبھا کے لیے، اور جناب ماجد حسین صاحب کا خاص طور سے، جو توصیف عالم صاحب کی ودھان سبھا بہادر گنج میں محنت کیے، اور تمام مجلس کے اراکین بلدیہ کا جو بنگال سے بھی آئے، جھارکھنڈ سے بھی آئے۔ بہرحال ایک کلیکٹیو اجتماعی کوشش تھی، اور میں سیمانچل کی جنتا کا شکریہ ادا کروں گا، خاص طور سے انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کو اپنایا، اس کو اپنی آواز بنایا، اور ہم کو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو فیصلہ آیا ہے، جہاں سے اب تک ہمارے 5 ممبرز رکن اسمبلی اور ایم ایل اے بنے، انشاءاللہ وہ سیمانچل کی انصاف کے لیے لڑائی لڑیں گے، وہاں پر ڈیولپمنٹ کا کام کروائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں جو نتیجہ بہار میں آیا ہے وہ ایک عوامی نتیجہ ہے، ہم اس کو قبول کرتے، اور ہم مبارکباد دیتے ہیں اور اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں موجودہ وزیر اعلیٰ جناب نتیش کمار صاحب کا۔ اور ہماری پارٹی کی طرف سے یہ کوشش ہوگی کہ بہار اور سیمانچل میں وکاس ہو، سیمانچل میں بھی بہار آئے، سیمانچل میں بھی بچوں کی موت نہ ہو، سیمانچل کی مہیلاؤں کے لیے، وہاں کے بچوں کے لیے اسکول، اسپتال، پل، برج بنے، انڈسٹریز آئے وہاں پر۔ تو اس سلسلے میں ہم ان کو اپنا پورا تعاون پیش کریں گے۔ میں شکر گزار ہوں جبلی ہلز کی اسمبلی کانسٹیٹنسی کے تمام ووٹرز کا، رائے دہندگان کا، کہ انہوں نے جناب نوین یادو کو اپنے ووٹوں سے کامیاب کیا۔ یہاں پر بھی میں ہمارے مجلس کے دونوں ایم ایل سیز کا، جناب رحمت صاحب کا، ریاض الحسن افندی کا، جناب کوثر صاحب کا، جناب یاسر عرفات کا، انور سادات کا، فراز صاحب کا، اور جانی میاں کا، اور ایسے بے شمار مجلس کے ذمہ داروں کا جو بڑی محنت کی، جستجو کیے۔ اور مجھے آج چیف منسٹر جناب ریونت ریڈی صاحب نے بھی فون کر کے شکریہ ادا کیا، میں نے ان کو مبارکباد دی، اور میں سمجھتا ہوں کہ 2023 کے اسمبلی انتخابات کے بعد یہ ایک بہت بڑی کامیابی جو ملی ہے جبلی ہل سے نوین یادو کو، اس میں بہت بڑا رول سی ایم کی لیڈرشپ رہی، اور خاص طور سے ان کے منسٹرز محنت کیے۔ اور میں ذکر کرنا چاہوں گا ٹیمرس کے چیئرمین کا، کہ انہوں نے بڑا اچھا کوارڈینیشن کیا۔
ان کو بھی مبارکباد. اور ابھی ایک بلرام پور ایک کانسٹیٹنسی ہے سیمانچل میں بہار میں, وہاں پر ابھی آج سے ابھی آدھا گھنٹہ پہلے جناب عادل حسن صاحب سے میری بات چیت ہوئی تھی, کیونکہ 4 EVMs خراب ہیں, انہوں نے جو کہا کہہ رہا ہوں, تو VVPAT سے کاؤنٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں, اور عادل حسن 700 ووٹ سے پیچھے ہیں ابھی, اور وہ جو کاؤنٹنگ ہوگی ہمیں یقین ہے کہ عباد پور ایک علاقہ ہے جو بڑا اسٹرانگ ہولڈ ہے مجلس کا, تو مجھے امید ہے کہ اگر وہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ عادل حسن کو بھی کامیابی ملے گی. اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کو کامیاب کر دے تاکہ مجلس کے ایک اور MLA میں اضافہ ہو سکے, مگر ابھی تک کوئی قطعی طور پر انفارمیشن میرے پاس نہیں آئی ہے. جو لاسٹ میری بات چیت عادل حسن صاحب سے ہوئی تو باہر نکلے تھے, تو انہوں نے مجھ سے کسی کے فون پر یہ کہا ہے, تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کب مکمل ہوگی, اس کا کیا نتیجہ آئے گا. مگر بلرام پور سے بہت اچھے ووٹ حسنین صاحب نے لیا ہے, اور مگر ان کو کامیابی نہیں ملی. اراریا سے بھی اچھے ووٹ ہم کو ملے ہیں مختلف مقامات سے. تو ہماری کوشش ہے کہ اس کو اور ہماری پارٹی کو مضبوط کیا جائے, اور میں پھر سے بہار کی عوام کا شکر گزار ہوں, اور خاص طور سے میں پہلے سے کہہ رہا تھا کہ RJD BJP کو نہیں روک پائے گی. آپ میرے سپیچز اٹھا کر دیکھ لیجئے, میں نے یہ بات کہی تھی. میں بار بار آج بھی بہار کے ان لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں جو اس غلط فہمی کا شکار ہیں MY کمبینیشن کے اوپر. میں پہلے بھی کہا, اسمبلی الیکشن کے دوران بھی کہا, اور آج بھی کہہ رہا ہوں, آپ صرف ووٹ ڈالنے والے بن کر رہیں گے, آپ ووٹ لینے والا بنیے. اس سے 2 فائدہ ہوگا, آپ کی لیڈرشپ بنے گی, اور آپ کے ذریعے سے آپ کمیونل اور فاشسٹ فورسز کو روک پائیں گے. تو یہ مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنا تھا. اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہیں تو ضرور میں ان سوالات کا جواب دوں گا. اگر آپ 1 to 1 کرنا چاہ رہے تو آپ سوالات کم کریے, کیونکہ میں 1 2 3 4 5 6 تو 22 ماشاءاللہ سے ہے, اور پھر ہمارے حیدرآباد کے لوکل نیوز چینلز بھی ہیں, تو اس لیے اب آپ کے اوپر ہے. میں تو بیٹھنے تیار ہوں, صرف دعا کر رہا ہوں کہ عادل حسن کو بھی اللہ بلرام پور سے کامیابی دے دے. سر حیدرآباد کے جملے سے رات میں PRS اور BJP نے اقرار اور اعتماد کیا, شخصی طور پر انہوں نے ٹارگیٹ کیا تھا, اس کے بعد کانگریس کی کامیابی ہوئی. کیا کیا انہوں نے PRS پارٹی اور BJP کے کئی نیتاؤں نے شخصی طور پر کانگریس کانفرنس میں آپ کو ٹارگیٹ کیا تھا, آپ کی پارٹی کو ٹارگیٹ کیا تھا, جو کہ کانگریس کو ووٹ ڈالے گا کو MOU ہو جائے گی, بہت سارے مقصود انہوں نے بات کی, اس کے بعد ان کی کامیابی ہوئی. اب ان سے پوچھو, آپ ان سے پوچھنا پڑے گا کہ اتنا بولنے کے باوجود بھی ہر وارڈ میں ان کو شکست ہوئی, اور BJP کی ضمانت ضبط ہو گئی. اب تو لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جوبلی ہلز کے عوام نے جو فیصلہ لیا ہے وہ اس کو قبول کرنا چاہیے. ہم بھی بہار میں نہیں جیتے, کیا میں بھی بولوں کہ ہمارے حسنین صاحب ٹھاکر گنج سے 78,000 ووٹ لے کے ہارے, میں بولوں کہ 50,000 ووٹ راجد والے کیوں لیے؟ تو یہ اب وہ لوگ بول رہے ہیں تو کھچیانی بلی کھمبا نوچنے کے برابر ہے, میں کیا بول سکتا ہوں. نہیں ٹھہرو بھائی, آپ کوئی پوچھنا چاہیں گے تو. سر TDR سر سے جب پوچھا گیا تو یہی بولے کہ ہم تو میچ کھڑے ہوئے ہیں, اسد صاحب تم چلے گئے, دوست کیوں نہ رہا, ہم اس پہ سوال. دیکھیے, یہ سنگم پکچر کا گانا اچھا دکھتا, یہ سیاست ہے. میں اپنی پارٹی کو لے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں, میں کسی کے انتظار میں یا فراق میں نہیں ٹھہر سکتا. میں آپ کو پہلے سے بولا تھا جب آپ تمام لوگ دارالسلام کو آئے تھے کہ کیوں آپ نوین یادو کی تائید کر رہے. میں آپ کو بولا تھا کہ BRS کا ووٹ گر گیا ہے, اب اس سے بڑھ کے پروف آپ کو کیا ہونا. آپ وہیں ٹھہرے رہیے, میں تو روک نہیں پاؤں گا, مگر میں نہیں ٹھہر سکتا نا. میں ایک پارٹی کا ذمہ دار ہوں. میرے کو اپنی پارٹی کو جب لے کے ہم بہار جا رہے
उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है शौकत साहब की क़यादत में, वो भी आके बड़ी मेहनत किए, सब लोग आए। तो अब इसमें क्या अब मैं क्या बोल सकता हूँ, अब उनको सोचना चाहिए। और एक आने वाला था जो बात सामने आई, आपको यहाँ पर जो लोग तारीफ करके वोट मांगने की शेरपेट में इलाके में आपके तौर पर बिहार में आके आपको फिर बीजेपी का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। ऐसा है भाई, बाज़ लोग समझते हैं कि मुझे गाली देकर अपने नंबर बढ़ा लेंगे अपने पार्टी में। चलिए अच्छा है, हमारी वजह से अगर आपके मुझे गाली देने से आपका नंबर बढ़ रहा है अपनी पार्टी में तो कोई बात नहीं। हम तो भारत की सियासत की लैला हैं, ये तमाम हमारे मजनू हैं। और बाज़-औक़ात होता क्या है कि अज़हरुद्दीन का गुस्सा असदुद्दीन पे निकालते, तो मैं क्या कर सकता हूँ उस पर, कोई बात नहीं, चलते रहता। मगर अवाम ने, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमारे फ़ैसले की लाज रख ली और हम उम्मीद करते कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इस बड़ी कामयाबी को लेकर और अच्छा करेंगे तेलंगाना की आवाम के लिए। शहर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी कमी है, सिविक एमिनिटीज़ है, सीवरेज लाइन है, इस वाटर सप्लाई है, 2 BHK का है, इस सबको अच्छा इम्प्रूव करेंगे और ताकि तेलंगाना और जुबली हिल्स में डेवलपमेंट करवाएंगे ताकि इससे अवाम का, गरीब अवाम का फ़ायदा हो सके। आने वाले बल्दिया इंतखाबात में क्या कांग्रेस के साथ तारीफ में काम? नहीं, इतना जल्दी कुछ बोल नहीं सकते। जब सही वक्त आएगा उस वक्त कुछ मैं अपनी राय का इज़हार करूँगा। मुझे अपने पार्टी के ज़िम्मेदारों से मशवरा करके ये फैसला लेना पड़ेगा। अभी तो बहुत जल्दी है, कुछ नहीं बोल सकता हूँ। महागठबंधन के जो नतज आप देख रहे हैं सर, आप किस नजरिए से देखते हैं कि कहाँ पर महागठबंधन की क्या यहाँ पे उन्होंने अवैध फैक्टर यूज करना चाहा? आरजेडी के तेजस्वी यादव ने आपको मुश्किल कहा था और फिर 18% मुसलमानों को रखते हुए नाम डिप्टी सीएम के नाम ना देना, तो क्या ये तमाम जादू बेकार चला गया वहाँ पर? अब जाहिर है वो अपनी शिकस्त का तज्जिया करें तो उनको पता चल जाएगा बहुत से चीज़ों का। मगर ये हमको नज़र आ रहा था, यहाँ पर कई ऐसे सहाफ़ियाँ हैं, इन्हों बाद में आप ऑफ द रिकॉर्ड पूछ लो उनसे, मैं उनको क्या बोला था, कितने सीट आएंगे एनडीए को। तो ऐसे कई हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, हमारे दोस्त हैं। मैं सबसे एक एप्रीहेंशन का इजहार कर रहा था कि देखो ये लोग इस तरह आगे बढ़ रहे हैं। तो बड़ी अफसोस की बात है कि मेरी बात जो मैंने करा था वो सच हो गई, जिसका खदशा था मेरे को। तो अब ये उनको सोचना है कि क्यों वो लोग बीजेपी को नहीं रोक पा रहे। अगर आप ये समझते कि मुझे गाली दे के, मुझ पर पत्थर मारकर, मुझ पर उंगलियां उठाकर, मुझे कुछ बोलकर आपका गम हल्का हो जाता है तो बी माई गेस्ट। मगर अगर आप वाकई में कुछ कोर्स करेक्शन करना चाह रहे, अब जैसा मैं सुना अखिलेश यादव का स्टेटमेंट आया, उन्होंने बोले SIR की वजह से, कब तक आप पर बकवास बात करेंगे? छोड़िए इसको, आप देखिए आपकी कमजोरी कहां है। अगर आप इस तरह से सोचते रहेंगे कि हम ये हैं और हमको जनता वोट डालेंगी, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको सबसे पहले तो आपको बड़ा हम्बल होना पड़ेगा। अगर आप ये समझेंगे कि हम राजा हैं और वोटर हमारी प्रजा है तो वो जमाना खत्म हो गया। अगर बिहार में इलेक्शन लड़ते हैं तो ये कहा जाता है कि वोट करने के लिए आए, जबकि जनस्वराज ने अब तक खाता भी नहीं खुला, तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? एक बात सुनिए, अगर इंडिया अलायंस नहीं जीत रहा वहां पर, कितने 30 सीटों पर शायद, अब नहीं मालूम काउंटिंग कि 30 ऑड सीट, 34 पे अगर तो आप बोल सकते कि दूसरे समाज ने हमको वोट नहीं दिया? आप नहीं बोल सकते ना। क्या बोल सकते इस कास्ट ने हमको वोट नहीं दिया? आप नहीं बोलते। मगर आप ये समझते कि मुसलमान आपका एक कैप्टिव है, बंधुआ मजदूर है। कब तक आखिर ऐसा आप बोलते रहेंगे? और हम तो मुस्लिम समाज से अपील कर रहे हैं कि आप वोट डालने वाले मत बनिए, सिटीजन बनिए। वोटर मत बनिए, सिटीजन बनेंगे तो सिटीजन राइट्स आपको मिलेंगे।
اگر آپ ووٹ ڈالنے والے بنیں گے تو پھر الیکشن کے بعد آپ کو صرف نہ صرف بھلایا جائے گا بلکہ آپ پر جو آفتیں آتی ہیں اس کو رف بھی نہیں بولتے. یہ ہم کنسسٹنٹلی بول رہے ہیں. امید کرتے کہ اس نتیجے سے پورے دیش میں ایک پیغام جائے گا, خاص طور سے الپ سنکھیک سماج کے مائنورٹیز کو, مسلمانوں کو, اور جو سیکولر ذہن رکھنے والے لوگ ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ وہ دیکھیں کہ کیا کیا ریزنز ہیں. آپ اٹھا کر صرف 2 چیزوں کو بول دیں گے تو پھر یہ نہیں ہونے والا ہے. پپو یادو نے کہا تھا کہ اگر آمور ایم آئی جیتتی ہے تو وہ پالیٹکس چھوڑ. اب نہیں معلوم ان کو کون کون چھوڑ کے, بہت سے لوگ چھوڑ کے چلے گئے ان کو. اب اور کون کون چھوڑتے, انہوں کیا کرتے, میرے کو نہیں, میں تو نہیں بولا ایسا. میں یہ بولا ہوں کہ پہلا الیکشن ہم آ رہے تھے, ہم بولے سیمانچل نہیں چھوڑیں گے. دوسرا جیتے, ہم 5 جیتے, آپ ہمارے ایم ایل ایس کو توڑے, ہم جیتے, ہم توڑے, ہم نے کہا نہیں چھوڑیں گے سیمانچل کو. آج پھر ہم کہہ رہے ہیں اللہ نے ہم کو کامیابی دی, ہم سیمانچل نہیں چھوڑیں گے. ہم جہاں پہ جاتے چھوڑتے نہیں, وہ محنت کرتے. ہم اس طرح کے دعوے نہیں کرتے. اب جو اس طرح کے دعوے کیے ہیں, اب یہ سوال ان سے پوچھنا آپ پر واجب ہے. سر این ڈی اے کی جو نتائج ہیں, اگر گریراج سنگھ کا جو پہلا والا بیان ہے اس کو جوڑ دیا جائے کہ مسلمان نمک حرام ہوتے ہیں, ووٹ نہیں دیتے ہیں, تو کیا آج مسلمانوں نے این ڈی اے کو ووٹ نہیں دیا ہو؟ اختر علی مان کے خلاف صبا ظفر کھڑے تھے, صبا ظفر کھڑے تھے نا, وہ نہیں جیت پائے, مگر ووٹ ملا ان کو. تو اب صبا ظفر سے ان کو پوچھنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہو گیا.